حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی انبیاء کرام کے سلسلے میں، اور ان انبیاء کرام میں سے کل ہم لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے واقعہ سنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کرنے کی طاقت، اور امت مسلمہ کو جو آج وکیلوں کی، ججوں کی جو انصاف پسند ہیں، انہیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور امت کو ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کل ہم نے اس سلسلے میں آپ لوگوں سے باتیں کی تھیں۔ آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوسرے قصے سے اپنے لیے کیا نصیحت مل سکتی ہے، کیا اسباق مل سکتے ہیں، اس پر آج ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیک وقت بادشاہ بھی بنایا تھا اور نبی بنایا تھا۔ آپ اپنی فوج کو لے کر کسی جنگل کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اس سفر کے دوران جس وادی سے گزر رہے ہیں، اس وادی میں چونٹیوں کی بل ہے، چونٹیوں کی سوراخیں ہیں، اور ایک چونٹی اپنے سارے کے سارے چونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم ذرا ہوشیار ہو جاؤ، یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج گزر رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غفلت میں تم کو روند نہ ڈالیں، لہذا اپنے اپنے تم بلوں میں گھس جاؤ، تم داخل ہو جاؤ۔ ان باتوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا، اور صرف ایک نبی ہیں جو پرندوں کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں، ان سے باتیں بھی کرتے ہیں، جنوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، ان سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ الغرض یعنی بے شمار مخلوق کی زبان کو جانتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں۔ تو ان کی باتوں کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی منظر کشی کرتا ہے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، آپ ان کی باتوں کو دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو یہ چونٹیاں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، جیسے انسان ایک مخلوق ہے، جن ایک مخلوق ہے، چرند پرند درند، یہ سب مخلوقات ہیں۔ یہ بھی حشرات الارض یعنی چونٹیاں، کیڑے مکوڑے، یہ اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق سے ہمیں سیکھنے کا موقع دے رہا ہے۔ کبھی دیکھو تم لوگ چونٹیوں سے بھی سیکھنا، ان سے بھی سبق لینا، ان سے بھی اپنی زندگی میں سدھار لے کر آنا۔ ہم کیا سیکھیں گے ان چونٹیوں سے؟ کیا لیسن دے رہا ہے، کیا لیسن سکھا رہا ہے یہ چونٹیوں کا پیغام ہم کو؟ تو ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ چونٹیوں کے سردار نے اپنی قوم کو آنے والے خطرے سے آگاہ کیا۔ وہ چونٹیوں کے سردار تھی، اور وہ اپنی قوم کو آنے والے خطرے سے آگاہ کرتی ہے۔ تو گویا ایک چونٹی جو سردار ہے، وہ اپنی قوم کے بارے میں فکر مند ہے، حالانکہ وہ قوم ان کی بہت ہی کمزور ہے، ناتواں ہے، اور بہت ہی جو ہے طاقت میں بہت کمزور ہے۔ ایسی کمزور قوم کے بارے میں ان کے سردار فکر مند ہے کہ کہیں جو ہے سلیمان کی فوج میں رون نہ ڈالے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی آدمی اپنی قوم کا، اپنے قبیلے کا، اپنے گھر کا، کسی بھی کمیونٹی کا سردار ہوگا، ذمہ دار ہوگا، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی ماتحت رہنے والوں کو آنے والے خطرہ سے آگاہ کرتا رہے، آنے والے مسائل سے اس آگاہ کرتا رہے، خطرے سے بچانے کا اس کے پاس جذبہ ہو کہ میری قوم خطرے میں نہ آ جائے، میری قوم تکلیف میں نہ آ جائے، میری قوم جو ہے مصیبت میں نہ آ جائے۔ یہ فکر اس آدمی کے پاس ہونا چاہیے جیسا کہ چونٹی کے پاس ہو رہی ہے۔ تو ایک سردار اگر بن رہا ہے، ایک ذمہ دار اگر بن رہا ہے، تو اس کا پورا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی فکر کرے۔ لیکن ہم جس دور میں جی رہے ہیں، وہ دور ایسا دور ہے، جو بھی آدمی ذمہ دار بنتا ہے، لیڈر بنتا ہے، اور قوم کا سردار بن جاتا ہے، وہ صرف اپنا جو ہے اپنی فکر کر رہا ہے، اپنے ماتحتوں کو جھوٹ بول رہا ہے، اپنی قوم کو جھوٹ بول رہا ہے،
अपनी जनता को झूठ बोल रहा है, झूठी तसल्ली देकर उनको खुश कर रहा है, और इस कदर झूठ बोल रहा है, इस कदर झूठ बोल रहा है कि जितने भी लोग हैं सबको समझ में आ रहा है कि ये झूठ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने झूठ को फिर दोबारा यानी वही झूठ बोलता है। हालांकि यहां पर देखो आप, चूंटी के सरदार ने अपनी कौम को आने वाले खतरे से बचाया, अपनी कौम को झूठी तसल्ली नहीं दी, अपनी कौम को सब अच्छा है, सब ठीक है नहीं कहा, बल्कि फौरन खतरा आता है तो अपनी कौम को नीचे अंदर जाने के लिए आपने जो है हुक्म दे दिया। तो ये चूंटियां हमें सिखा रही हैं कि जिंदगी कैसे मुनज्जम गुजारना होगा। ये चूंटी कहा जाता है कि चूंटियों के सरदार यानी अपनी कौम को मुख्तलिफ काम में तकसीम कर देते हैं। इनके पास फौज भी हुआ करती है जो आने वाले दुश्मनों का मुकाबला करती है, और ये जो है बड़े बड़े कॉलोनीज बनाते हैं अपने, और अपने कॉलोनीज में रखते हैं, और इनमें से कुछ लोग जो है फूड तलाश करने जाते हैं, और अगर जा रही है रास्ता भटकती है तो वो जो है एक जो है वेव भेजती है, और उसके जरिए उसको फॉलो करते हुए दूसरे उसके पास पहुंचते हैं और उसको सामान लेके घर को आते हैं। और ये ऐसी कौम है जो अपने से भी 10 गुना 20 गुना 30 गुना ज्यादा कैपेसिटी वाले काम करती है। चूंटी इतनी बारीक रहती है लेकिन पत्ता इतना बड़ा रहता है, इतना बड़ा पत्ता वो खींच कर लेकर जा रही है। तो मतलब चूंटी अपने से जो उसकी कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी से हमेशा बड़े काम करती है, ज्यादा काम करती है। तो दुनिया में जो भी अपनी कैपेसिटी से बढ़कर काम करेगा ना, वो जरूर कामयाब होगा। अब मामूली जो है नोटों के बंडल को लपेटने वाला रबर होता है, वो रबर इतना छोटा होता है, लेकिन उस रबर को खींचो तो इतना बड़ा हो रहा है। और वो नोटों के बंडल को एक बार 2 बार कम से कम 3 बार जो है वो बंडल को लपेटने की उसके पास ताकत है। तो अपनी ताकत से 3 गुना बढ़ के वो कैपेसिटी रखता है काम करने की। अगर वो रबर सिर्फ एक ही मर्तबा वो काम करे, सेकंड टाइम ना आए या उसको न खींचा जाए, तो फिर वो रबर निकाल के हम फेंक देते हैं। फिर ऐसा रबर लाते हैं जो 3 बार 2 बार उन बंडल को लपेट सके। तो वो रबर जो सिर्फ एक ही मर्तबा अपनी कैपेसिटी के अंदर ही काम करता है, वो रबर हम डस्टबिन में डालते हैं। जो रबर डबल टिबल काम करता है, उस रबर को हम लेकर अपने साथ रखते हैं। तो गोया ये चूंटियां हमें सिखा रही है कि हमारे पास जो भी कैपेसिटी है उससे बढ़कर हमें काम करना चाहिए। और चूंटियों के अंदर अल्लाह ताला यानी ये हमारी तरह लंबी लंबी नींद नहीं सोते हैं, बल्कि ये इस चूंटियों के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई चूंटियां ऐसी होती हैं कि वो दिन में 250 मरतबा रेस्ट लेती हैं, 250 मरतबा रेस्ट लेती हैं, लेकिन उनका रेस्ट चंद सेकंड का होता है। चंद सेकंड का रेस्ट उनको यानी फिर काम करने पर मजबूर कर देता है। तो इस तरह पूरे 24 घंटे में 250 मरतबा वो रेस्ट लेती है, लेकिन उनका रेस्ट चंद सेकंड का होता है, फिर वो काम पे लग जाती है। तो ये चूंटियां हमें बता रही हैं कि अपनी कौम के सिलसिले में फिक्रमंद होना चाहिए। आज के दौर में मीडिया का काम है कि आने वाले खतरात से लोगों को बताएं, लेकिन मीडिया आने वाले खतरात को छुपाता है, कौम को झूठ बोलता है, आने वाली मुश्किलात को छुपाता है, कौम को झूठ बोलता है और उसको अंधेरे में रखना चाहता है। जब किसकी जिम्मेदारी थी कि भाई तुम लोगों को सही हाल बताओ, सही वाकया बताओ, सही जो है हादसा हो वो पेश करो, जो भी कौम की हालत है, मुल्क की हालत है, लोगों की हालत है, उसको सही पेश करो। लेकिन ये झूठ बोलता है, कदम कदम पे झूठ बोलता है, हर दिन झूठ बोलता है, हर घंटे झूठ बोलता है, और सबको बता के झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने झूठ से बाज नहीं आ रहा है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी ये बता रही है कि ये चूंटियां जिसकी तारीफ अल्लाह भी करता है, माशाअल्लाह। क्या करता है, एक नबी गुजर रहे थे जंगल में से नबी गुजर रहे थे, और उन्होंने झाड़ के नीचे क़ियाम किया, थोड़ी देर रहे, बैठ जैसे आमतौर पर छांव होती है तो हम बैठ जाते हैं, तो वहां पर नबी बैठ गए, और जहां बैठे थे वो चूंटियों की सुराख थी, बिल थी जहां चूंटियां आते आते थे। तो जब हाथ रखा तो उन्होंने चूंटी ने हाथ को काट दिया। जैसे ही चूंटी ने नबी को काटा तो फौरन नबी ने हुक्म दिया कि उनको जला दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
قارست نملۃ نبی من الانبیاء، یہ بخاری کی روایت ہے، ایک چونٹی نے گزرے ہوئے انبیاء کرام میں سے کسی نبی کو کاٹا، جب یہ کاٹا تو اس نبی نے فَأَمَرَ بِقَارِيَةِ النَّمْلِ، اس جو ہے چونٹیوں کے سوراخ کے بارے میں نبی نے حکم دیا، فَأُحْرِقَتْ، چنانچہ انہوں نے جو ہے جلانے کا حکم دیا، جلا دیا، فوراً فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی اس نبی پر وحی نازل کیا، ان قارستک نملۃ، ایک چونٹی نے کیا کاٹا تم کو، فَأَمَرْتَ، تم نے حکم دے دیا اور جلانے کا حکم دیا، قتل کر دیا، اور تم نے ایسی قوم کو مارا، ہاں، قتلت نملتن قتلت امتا من الامم تسبحو، تم نے ایسی قوم کو مارا جو ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی ہوتی ہے۔ تو چونٹیوں کے بارے میں اللہ نے نبی کو بتایا کہ تم نے ایسی قوم کو مارا ہے جو ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی ہوتی ہے، تو اسی وقت سے چونٹیوں کو مارنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو مارنے سے منع کیا، اس میں سے ایک چونٹی بھی ہے، اور دوسرا شہد کی مکھی بھی ہے، تیسرا جو ہے یہ ہدہد کا پرندہ بھی ہے، اور چوتھا مینڈک بھی ہے، اور مینڈک کے علاوہ اور ایک حدیث میں ایک سرد نام کا جو ہے پرندہ ہے، بٹ میں نے تلاش کیا یہ سرد کیا ہوتا ہے مجھے تو نہیں ملا، لیکن سرد نامی پرندے کو آپ نے مارنے سے منع کیا، اور ایک حدیث میں سرد کا تذکرہ نہیں ہے لیکن مینڈک کا تذکرہ آ رہا ہے، تو اس طرح ان جانوں کو مارنے سے منع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک کیپیسٹی دے رکھا تھا کہ ان تمام کی زبان کو سمجھ سکیں، تو اسی وقت انہوں نے کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ تو نے مجھے جو صلاحیت دے رکھا ہے ان کی بولی سمجھنا، ان کی بولی سمجھنا، ان کی بولی سمجھنا، ان کے مسئلے کو سمجھنا، ان کے مسئلے سمجھنا، یہ جو کیپیسٹی دے رکھا ہے، جو طاقت دے رکھا ہے، اس پر مجھے تیرا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تو نے مجھے توفیق دے رکھی ہے، یہ طاقت دے رکھی ہے، صلاحیت دے رکھی ہے، تو یہ صلاحیت دیکھی نا، اس پر مجھے تیرا شکر بجا لانا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ ہر ایک کو الگ 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 صلاحیتیں دیتا ہے، ایک کی صلاحیت دوسرے میں نہیں، دوسرے کی تیسرے میں نہیں، تیسرے کی چوتھے میں نہیں، ہر ایک کی الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے، وہ صلاحیت کو پہچاننا ہے۔ جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے پہچان لیا کہ بھئی مجھے جو ہے یہ چونٹی کی زبان سمجھ میں آ رہی، کتنا اچھا لگا ان کو، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو آج ہمیں اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ہے، اور صلاحیتیں اللہ الگ الگ دے رکھا ہے، تو ان صلاحیتوں پر اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ رکھا ہے، اور اس پر اگر شکر بجا لائے گا تو اللہ اس نعمت کو اور بڑا بڑا کر دے گا۔ تو اس پورے قصے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ چونٹیاں ان کی سردار اپنی قوم کی فکر کر رہی ہے، تو ہم بھی کسی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، میں اسکول کا ذمہ دار ہوں، میں جو ہے اپنے فیکٹری کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے دکان کا ذمہ دار ہوں، اپنے شاپ کا ذمہ دار ہوں، اپنے میڈیکل کا ذمہ دار ہوں، اپنے جو ہے کمپنی کا ذمہ دار ہوں، اپنے محلے کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے کلاس کا ذمہ دار ہوں، اپنی کوئی بھی آدمی ذمہ دار ہوتا نا، وہ ذمہ دار اپنے ماتحت لوگوں کی فکر کرنا ہوگا، ان کے دکھ درد کو سمجھنا ہوگا، آنے والے اگر مشاکل ہیں تو پہلے سے اس کو انفارم کرنا ہوگا کہ یہ مشکل آنے والی ہے، اس کا حل یہ ہے۔ تو گویا قوم کے سردار کو اپنی قوم کو بچانے کی ہمیشہ فکر کرنا ہوگا، اور یہ قوم یعنی خیر والی قوم ہے، یہ چونٹی والی قوم، اللہ اس میں خیر رکھا ہے، محنتی ہے، اور اپنی جو طاقت اس سے بڑھ کر کام کرنے کی کیپیسٹی سے پاس ہے، منظم رہتی ہے، اور اختلافات سے دور رہتی ہے، مل کر رہتی ہے، اور ان کو دیکھ کر اللہ نے ہمیں بھی شکر بجا لانے کی کیفیت ہمیں اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ان انبیاء کرام کے واقعات سے اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔